السلام علیکم پاکستانیوں، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ پاکستانیوں، آج ایک اجلاس ہوا ہے امپورٹڈ حکومت کا لاہور کے ماڈل ٹاؤن میں، جس میں امپورٹڈ حکومت کے سارے چور اکٹھے ہوئے ایک دفعہ پھر، اور اس اجلاس میں کیا باتیں ہوئی، کس طرح آگے کا لائحہ عمل انہوں نے طے کیا، وہ میڈیا آپ کو نہیں دکھائے گا، کیونکہ میڈیا کو اجازت نہیں ہے۔ میڈیا کو اتنی ہڈی دی گئی کہ وہ ابھی کچھ بتانے سے ہی قاصر ہے۔ میڈیا صرف اس وقت زندہ تھی جب عمران خان کی حکومت تھی، اور ابھی میڈیا تقریباً 3 مہینے سے فوت ہو چکی ہے پاکستان کی۔ تو اس لیے پاکستانیوں، آپ کو تقریباً آدھا سچ تو کیا، وہ تقریباً جھوٹ ہی وہ دکھائے گا، اور مکمل سچ سے وہ غافل ہوں گے۔ تو اس لیے میں آپ کو سب سے پہلے اس اجلاس کا احوال بتاتا چلوں۔ اچھا، جیسے اجلاس سٹارٹ ہوا، سب سے پہلے مسلم لیگ نون کی طرف سے یہ کہا گیا کہ جس طرح پنجاب میں الیکشن ہوا، اور اس کے بعد ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ آئی ایم ایف کی طرف سے ہمیں پیسے ملے، تو اس پیسوں سے ہم فوراً عوام کو ریلیف دیں، اور ریلیف دینے کے بعد ہم الیکشن کا اعلان کر لیں، اس کے بعد ہم الیکشن میں چلے جائیں گے۔ تو اس سے یہ ہوگا کہ ایک تو ہم عوام کو ریلیف دے کے عوام کو خوش کر لیں گے، اور دوسری بات یہ ہوگی کہ ہم جب الیکشن کا اعلان کریں گے تو اس میں 3 مہینے کا وقت ہوگا، تو 3 مہینے میں جب مہنگائی ہوگی تو اس کی ذمہ داری ہمارے اوپر نہیں ہوگی، وہ پھر نگراں حکومت کے نام پہ ہوگی۔ تو اس میں یہ ہے کہ ہم اس سے پہلے جب ریلیف دیں گے تو عوام اس ریلیف کی وجہ سے ہمیں کچھ ووٹ دے دے گی۔ تو جب یہ کہا گیا تو پہلے سب نے خاموشی اختیار کی، اس کے بعد جو مشہور ہے مسٹر 10% اور کرپشن کا بادشاہ، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ایسا ہم نہیں کریں گے، اور نہ آپ لوگ اس طرح کرو گے۔ تو سارے حیران ہو گئے۔ تو اس کے بعد مسٹر 10% نے کہا کہ آپ نے الیکشن میں نہیں جانا، اور نہ آپ نے عوام کو ریلیف دینا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم پھر کیا کریں گے، آپ کے پاس کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ نے الیکشن اعلان کے بجائے 22 تاریخ کا انتظار کرنا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ 22 تاریخ کے بعد تو پنجاب میں پی ٹی آئی کی حکومت بن جائے گی، تو اس کے بعد ہمارے رہنے کا جواز ہی کچھ نہیں ہوگا، ہماری حکومت صرف اسلام آباد تک ہوگی، سارے اختیارات ان کے پاس چلے جائیں گے، اور ایک دفعہ پھر عمران خان آ جائے گا، اور ہمارے کیسز وغیرہ سارے اوپن ہو جائیں گے، ایکس وائی زیڈ جو ان کے تحفظات تھے۔ تو مسٹر 10% کے نام سے مشہور اور کرپشن کا بادشاہ۔ اچھا، ایک پاکستانی عوام کا ایک ذہن بنا ہوا ہے، کچھ جو ذہنی بیمار قسم کے لوگ ہیں، انہوں نے زرداری سے ایک کوئی مفاہمت کا بادشاہ اس کو سمجھتا ہے، کوئی کہتا ہے کہ وہ سب کی قیمت لگاتا ہے۔ آپ کو ایک بات میں بتاتا چلوں، زرداری کبھی بھی خود کسی کی قیمت نہ لگا سکتا ہے، نہ لگاتا ہے۔ اس کی ایک وجہ میں آپ کو بتا دوں، اگر وہ کسی کو خرید سکتا تھا یا کسی کی قیمت لگا سکتا تھا، یا مفاہمت کے اتنے بڑے بادشاہ تھے، تو اس سے ذوالفقار میں جیسے بندہ جا سکتا تھا، اس سے شاہ محمود قریشی جیسے بندہ جا سکتا تھا۔ تو اس طرح کے کافی لوگ ہیں جو پیپلز پارٹی سے جا چکے ہیں، ان کے دور میں گئے، تو وہ ابھی تک کیوں ان کو خرید نہ سکا، کس طرح ان سے مفاہمت نہ کر سکا؟ مسئلہ یہ ہے کہ وہ ہمیشہ کھیلتا ہے اسٹیبلشمنٹ کے پیچھے، وہاں سے اس کو جو حکم نامہ ہوتا ہے وہ فالو کرتا ہے، قیمت وہیں سے رکھتی ہے، وہیں سے کول جاتی ہے، وہ صرف اس چور کا چہرہ سامنے ہوتا ہے۔ تو نہ وہ مفاہمت کے بادشاہ ہے، نہ وہ کھلاڑی ہے، کیونکہ آپ نے ریسنٹلی دیکھا جب عدم اعتماد کا ٹائم آیا تو سارے کہہ رہے تھے کہ زرداری نے سندھ ہاؤس میں سب کو جمع کر رکھا ہے، سب کی قیمتیں لگائی ہے، منڈی لگائی ہے، وہ زرداری صاحب پھر مفاہمت کے بادشاہ ہے۔ کوئی مفاہمت کی بادشاہت نہیں تھی۔ جاوید چودھری کے عمران خان کے ملاقات کے بعد جو انہوں نے شو کیا تھا، اس میں اس نے کلیئر بتا دیا تھا کہ سارے جتنے بھی لوٹے تھے سب کو کولے گئی تھی، اور کول کی وجہ سے وہ سارے زرداری صاحب کے پاس گئے تھے۔ تو یہ ذہنی بیمار لوگ یہ بات ذہن سے نکال لے، زرداری کی کیا حیثیت ہے، یا شہباز شریف یا مولانا ڈیزل کی کیا حیثیت ہے؟ یہ ہمیشہ کھیلتے ہیں امپائر کو ساتھ ملا کے، کیونکہ ان کو خود بھی پتہ ہے کہ ہم تن کا زور بھی لگا لے تو ہم عمران خان کا کچھ نہ بگاڑ سکتے تھے، نہ ہم نے کچھ بگاڑا ہے۔ اگر کچھ بگاڑا ہے تو کسی سے مدد لے کے بگاڑا ہے۔ اچھا، تو چھوڑے، اس پر جتنی بات بھی کی جائے وہ کم ہے، کیونکہ انہوں نے اتنی کرپشن کی ہے کہ اس کی داستان سے
داستان بیان کرتے کرتے کئی گھنٹوں کی ویڈیو بھی کم پڑ جائے گی۔ تو ہم اصل ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ تو اجلاس میں یہ بات ہوئی کہ ہم الیکشن کی طرف جا رہے، تو زرداری نے کہا کہ نہیں، الیکشن کی طرف نہیں جانا۔ تو انہوں نے کہا کہ بھئی پی ایم ایل این کی طرف سے ایک سینئر رکن نے کہا کہ بھئی میاں صاحب کی بھی یہی خواہش ہے اور باؤ جی کی یہی خواہش ہے کہ اب یہ کیا جائے، مزید ہم مہنگائی کا بوجھ برداشت نہیں کر سکیں گے۔ ہماری پنجاب میں ساکھ تباہ ہو چکی ہے اور آگے جب پی ٹی آئی حکومت بنائے گی تو جو بچا کچا ساکھ تو وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ تو زرداری صاحب نے آگے سے کہا کہ نہیں بنا سکے گی، اس کی گارنٹی میں لیتا ہوں کہ پی ٹی آئی پنجاب میں حکومت نہیں بنا سکے گی۔ تو سارے خاموش ہو گئے۔ تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ کیسے وہ نہیں بنا سکیں گے؟ تو زرداری صاحب نے کہا کہ بھئی وہ آپ مجھ پہ چھوڑے، کس طرح میں ان کے لوگ خریدتا ہوں، کس طرح میں ان کے لوگوں کو غائب کرواتا ہوں اور کس طرح میں ان کو حکومت بنوانے نہیں دیتا۔ آپ باؤ جی سے بھی کہہ دیں کہ وہ اس کی گارنٹی آصف علی زرداری نے لی ہے۔ تو اسی پر مولانا بھی خوش ہو گئے، کہہ لگ گئے، شہباز شریف کی جان میں بھی جان آ گئی۔ تو اس کے بعد آصف زرداری نے کہا کہ اس سب چیزوں کی گارنٹی میں آپ کو دیتا ہوں کہ عمران خان حکومت نہیں بنائے گا پنجاب میں، اگر آپ کے سامنے اس نے اکثریت لے بھی لی۔ تو بات اب یہاں پہ یہ آتی ہے، چلے یہ اجلاس تو ہو گیا اور اجلاس میں یہ بات تو ہوگی، تو آپ کو خود پتہ ہے کہ زرداری صاحب میں اتنی اہلیت ہے خود کہ وہ کسی کی گورنمنٹ بننے نہیں دے گا یا گرا دے گا۔ عدم اعتماد کے وقت کیا ہوا، کس نے اس کو سپورٹ کیا، کس نے کولے کی؟ دوبارہ وہی سبق ابھی دہرایا جا رہا ہے، دوبارہ وہی حالات بنائے جا رہے ہیں۔ دوبارہ زبردست بات، افسوس کی بات تو یہ ہے کہ اجلاس میں یہ کہنا چاہیے تھا کہ ہم اب آگے کیا کریں گے، الیکشن کا اعلان کب کریں گے، مزید اس ملک کو اس بحران سے نکالنے کا حل کیا ہے۔ انہوں نے جیتی ہوئی سیٹ میں بھی ابھی لوگوں کو توڑنے کا ٹاسک ایک دوسرے کو سونپ دیا اور ابھی دوبارہ سے وہی کام انہوں نے کرنا ہے کہ ہم دوبارہ سے پی ٹی آئی کے اندر ہی لوٹے خریدیں گے، لوٹے بنائیں گے یا ان کو کہیں غائب کر دیں گے، جس سے عمران خان کی حکومت نہیں بن سکے گی پنجاب میں اور شہباز شریف کو مزید حکومت کرنے کا موقع مل جائے گا۔ تو یہ آج انہوں نے پلان بنا ہے اجلاس میں اور اس کے بعد ان کے کہہ کے بھی لگے، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ اگر یہ پلان دوبارہ دہرایا گیا تو ملک کے حالات خراب ہو سکتے ہیں۔ اور اس میں ابھی یہ عدلیہ کا بھی بہت بڑا امتحان ہے کہ ایک دفعہ تو سندھ ہاؤس میں سارا ڈرامہ ہو چکا تھا، عدلیہ نے آنکھیں بند کی تھی، کوئی نوٹس نہیں لیا، کچھ بھی نہیں کیا، سارا ڈرامہ ہو گیا، 3 مہینے ملک کو برباد کر دیا۔ اس کے بعد ان کو ہوش آیا، پھر انہوں نے فیصلے شروع کر دیے۔ تو ابھی دوبارہ وہی انہوں نے کہانی دہرانی ہے، وہی انہوں نے سب کچھ کرنا ہے۔ اب عدلیہ کا امتحان ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے اور چاہتی ہے کہ ہم اس میں نہیں ہے تو اس کو اپنی پوزیشن واضح کرنی ہوگی، کیونکہ یہ ابھی اس وقت موجودہ وقت میں اگر آپ نے اجلاس خود دیکھا ہوگا ان چوروں کا، تو ان کے کہہ کے لگ دیتے۔ جب افسوس کی بات یہ ہے کہ آج $5.5 ڈالر مہنگا ہو گیا، صرف 3 مہینوں میں انہوں نے $46 ڈالر مہنگا کر دیا اور آج ڈالر $225 کا پہنچ گیا۔ اور ابھی رپورٹ یہ ہے کہ ڈالر انہوں نے $300 تک پہنچانا ہے، کیونکہ انہوں نے طے کر رکھا ہے، انہوں نے ایگریمنٹ کی ہے کہ ہم نے اس ملک کو برباد کرنا ہے، ہم نے اس ملک کو لوٹنا ہے اور ہم نے اس ملک کو ڈیفالٹ کرنا ہے۔ تو اسی ایگریمنٹ کے تحت اسی پلاننگ کے تحت یہ چل رہے ہیں اور یہ مزید ملک کو برباد کر رہے ہیں۔ ورنہ آپ خود دیکھ لیتے، اگر ایک امپورٹڈ حکومت نہ ہوتی اور ڈالر اس طرح کا اوپر جاتا تو وہ اجلاس میں بیٹھ کے اس طرح کہہ کے نہ لگاتے، ان کو افسوس ہوتا، لیکن ان کو افسوس ہے ہی نہیں، کیونکہ یہ آئی اپنے کیسز ختم کروانے، اپنے بیٹوں کو وزیر بنانے اور ملک لوٹنے کے لیے۔ تو اسی لیے نہ یہ عوام کو ریلیف دے سکیں گے، نہ یہ دیتے اور نہ یہ دے سکتے۔ پیٹرول انہوں نے کم کیا، میں نے پہلے ہی بتایا تھا، الیکشن کے فوراً بعد یہ مہنگا کریں گے۔ آج وزیر خزانہ نے IMF کا پھر نام لے کے کہا کہ ہم پیٹرول آگے مہنگا کریں گے۔ تو آپ خود دیکھ لیں کہ ابھی دوبارہ وہی اسکرپٹ دہرایا جا رہا ہے۔ زرداری صاحب نے یہ کہہ کر حکومت کو کہا کہ آپ الیکشن کی طرف نہیں جانا، ہم نے مزید ملک لوٹنا ہے اور پنجاب میں PTI کو حکومت نہیں بننے دیں گے، اس کی گارنٹی میں لیتا ہوں۔
تو اب دیکھنا یہ ہے کہ انہوں نے دوبارہ پھر کب سے ملک میں انتشار پیدا کرنا ہے اور دوبارہ کس طرح بیرونی قوتوں کے ہتھے چڑھ کر دوبارہ وہی حرکت دہرانی ہے، اور دیکھنا یہ ہے کہ 22 تاریخ تک صورتحال کیا بنتی ہے، کیونکہ اگر اس نے اس طرح کلیئر ذمہ داری اٹھا لی ہے تو لازمی اس کے بیک میں کچھ ہے، لازمی اس کو کچھ ہدایات دی گئی ہے، لازمی اس کو کچھ وعدے کیے گئے کہ ہم یہ سنبھال لیں گے، اس کے بغیر ہو نہیں سکتا، کیونکہ آصف زرداری ہو، مولانا فضل الرحمان ہو، شہباز شریف ہو، ان کو پتہ ہے کہ ہم نہ عمران خان کا اکیلے میں کچھ بگاڑ سکتے ہیں، نہ اس کا بال بیکا کر سکتے ہیں۔ اس کو پتہ ہے کہ، اور یہ بات عمران خان کو بھی پتہ ہے کہ یہ تینوں مل کے بھی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے اگر کچھ ادارے ان کا ساتھ نہ دے۔ تو یہ اگر دوبارہ اس طرح کا کچھ عمل ہوا تو یہ انتہائی افسوسناک عمل ہوگا، اور اس سے ملک انتہائی نقصان کی طرف چلا جائے گا، اور اس کے ذمہ دار ہمارے سارے بڑے ہوں گے۔ اور دوسری بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جس طرح انہوں نے ابھی کہا ہے کہ الیکشن کمشنر کا تو عمران خان کو تو الیکشن کمشنر کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ تو دیکھیں، اس وقت بھی میں نے یہی کہا تھا کہ یہ ساری ان کی گیم ہے، ان سب نے الگ الگ کہہ کر یہی کہا کہ بھئی چلو عمران خان کو سیٹیں مل گئی تو ابھی عمران خان الیکشن اناؤنس کر لے گا، خوش ہوگا اسی الیکشن کمشنر کے تحت، اور پھر ہم جنرل الیکشن میں دبا کے دھاندلی کریں گے۔ لیکن عمران خان نے زبردست سمجھداری والا پرسوں پریس کانفرنس کر کے اعلان کیا کہ میں اس الیکشن کمشنر کے نیچے الیکشن نہیں کر سکوں گا، جس سے اداروں اور باقی یہ حکومت کو بڑا دھچکا لگا ہے۔ اور میں اس وقت بھی یہی کہہ رہا تھا کہ الیکشن شفاف نہیں کروائے گئے، نیوٹرل نہیں تھا، یہ عوام کی طاقت تھی، یوٹیوبرز کی طاقت تھی، اور الیکشن سے پہلے عمران خان کا کھل کے کہنا کہ مسٹر وائی مسٹر ایکس ایکسپوز کرنا، اس کے یہ عوامی طاقت تھی، عمران خان کی زبردست اسٹریٹجی تھی، ورنہ یہ اس الیکشن میں بھی وہی رزلٹ آنا تھا جس طرح پنڈی کے PP7 کا رزلٹ آیا۔ یہ تقریباً یہ کلین سویپ PTI کر چکا تھا، پہلے انہوں نے 2 سیٹوں میں دھاندلی کروا کے نتائج چینج کیے، پھر یہ 5 کر گئے۔ تو یہ تو الیکشن اگر کچھ ان کے ہاتھ تھوڑا بہت کچھ آیا PTI کے ہاتھ میں، تو وہ سب سے زبردست حکمت عملی عمران خان کی اپنی تھی۔ سیکنڈ، 20 حلقوں میں 60 کے قریب یوٹیوبرز گھوم رہے تھے جو لائیو سب کچھ دکھا رہے تھے، لائیو سب کچھ بتا رہے تھے، اور تیسری بات، سوشل میڈیا میں زبردست کمپین چل رہی تھی اس حوالے سے، ورنہ یہ وہی کرنے والے تھے، الیکشن کمشنر بھی اسی لیے بیٹھا تھا، اور یہ باقی ادارے بھی وہی سے ہینڈل کر رہے تھے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ انہوں نے جو آج کا اجلاس، بے شرمی والا اجلاس بلایا، جس میں یہ کہہ لگا رہے تھے ڈالر 225 کا پہنچ گیا، لیکن یہ بے شرم بے چور کہہ لگا رہے تھے۔ تو ابھی دیکھنا یہ ہے کہ آگے انہوں نے پھر کیا کرنا ہے، پھر کس کو کال جاتی ہے، پھر کس کا ضمیر جاگے گا اور وہ دوبارہ غائب ہو جائے گا۔ لیکن فرض اگر خدا نخواستہ اس طرح ہوا اور پنجاب میں عمران خان کو حکومت بنانے نہیں دی گئی تو یہ پاکستان کے لیے انتہائی نقصان ہوگا، اور پاکستان دوبارہ وہی خراب دور کی طرف جائے گا، جس طرح بھٹو نے مجیب کو چیلنج کیا تھا کہ یہاں ہم اور وہاں تم۔ تو اس طرح والی صورتحال یہ بنا رہے، اور یہ بھٹو کا اب یہ داماد ہے، اس وقت بھٹو تھا، آج اس کا داماد ہے زرداری۔ تو ان سے اچھی کی امید تو ہمیں ہے نہیں، کیونکہ یہ تو بیرونی ایجنڈے پہ سب کچھ کر رہے اور بیرونی قوتوں پہ یہ ناچ رہے، لیکن افسوس ہمارے اپنوں پہ ہے۔ تو اللہ کرے کہ ہمارے جو نیوٹرل صاحبان ہیں، اللہ ان کو ہمت دے کہ وہ یہ سازش روک دے، اور جس طرح کا جس کا حق بنتا ہے آئینی طریقے سے اس کو حق دیا جائے۔ تو اللہ پاکستان کی حفاظت کرے، اور دیکھتے کہ 22 تاریخ تک کیا ہوتا ہے۔ جب تک اجازت دے، اللہ حافظ۔